آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ بھارتی فوج نے بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا. کہا پاکستان کی طرف سے کسی بھی ڈرون کی کوئی اطلاع نہیں ہے. صورتحال پرامن اور مکمل کنٹرول میں ہے. برکھا دت جیسے بھارتی صحافی اور میڈیا کئی گھنٹوں سے یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے کہ پاکستانی ڈرونز بھارت میں گھوم رہے ہیں اور وہ پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا مسلسل الزام لگا رہے ہیں. برکھا دت کا جھوٹ بھی پکڑا گیا. وہ سوشل میڈیا پر کہہ رہی تھیں کہ جموں میں پاکستانی ڈرونز دیکھے گئے اور پکڑے گئے ہیں. برکھا دت کے خیال میں مودی کی تقریر کے جواب میں ایسا ہوا ہے، جبکہ بھارتی فوج نے واضح کر دیا ہے کہ ایسا کوئی ڈرون کہیں رپورٹ نہیں ہوا. ہندوستان کی جانب سے جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلا رہا ہے. پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول کو پار نہیں کیا. بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں. پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے. حقیقت میں بھارتی ڈرونز لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہندوستان کی جانب سے جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلا رہا ہے. پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا پھر لائن آف کنٹرول پار نہیں کی. بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں. پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے. حقیقت میں بھارتی ڈرونز لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان. وزیر اعظم نے مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے پیکیج کا اعلان بھی کیا ہے. ہر شہید پاکستانی شہری کے ورثہ کو 1 کروڑ روپے جبکہ زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے. افواج پاکستان کے شہداء کے ورثہ کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ روپے سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کے شہداء کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ان کی مکمل تنخواہ بما الاؤنسز جاری رہے گی. فوج کے شہداء کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم دی جائے گی. فوج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی. فوج کے زخمی ہونے والوں کو 20 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارتی حملے میں متاثر ہونے والے گھروں، شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی. زخمیوں کے علاج کا تمام خرچ بھی وفاقی حکومت اٹھائے گی. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمارے بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. 16 مئی جمعے کو پاکستان کو دفاعی محاذ پر شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا جائے گا اور خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے. پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز نے جنگ بندی جاری رکھنے اور سرحدوں سے فوجیوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حالیہ جھڑپوں کے بعد ہوئی جنگ بندی پر بات کے لیے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ پیر کی شام ہوا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج نے کہا کہ ڈی جی ایم اوز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دونوں جانب سے کوئی بھی فریق گولی نہیں چلائے گا اور کوئی جارحانہ کارروائی شروع نہیں کی جائے گی. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا. زخمی فوجی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ دشمن کی کوئی بھی سازش پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. ہمارے شہریوں اور سپاہیوں کی بہادری اور قربانی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے. مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران متحد اور پرعزم رد عمل سامنے آیا. یہ رد عمل عوام کی ثابت قدم حمایت کے ساتھ ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں جوہری جنگ ہو سکتی تھی، امریکہ نے رکوا دی. پاکستان اور بھارت کو تجارت بند کرنے کی دھمکی دی تو دونوں ممالک جنگ بندی پر رضامند ہوئے. اس سے پہلے دونوں ممالک جنگ بندی اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے. تجارت کو کبھی اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جیسے میں نے کیا. کہا کہ اگر دونوں ممالک جنگ روک دیں تو بہت تجارت کریں گے. Let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these
They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 10 مئی کو ہمارا حملہ اتنا شدید اور فیصلہ کن تھا کہ بھارت کے سارے نخرے ختم ہو گئے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہارے ہوئے جواری کی طرح تقریر کی. دہشت گردی اور کشمیر کی بات کر کے 2 تہائی معاملات کو مودی نے تسلیم کر لیا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی تحقیقات کا ہونا چاہیے. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے خواجہ آصف نے مزید کہا کہ کشمیر کی بات جب بھی ہوگی مکمل کشمیر کی ہوگی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی ہوگی. ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح گفتگو کر رہے ہیں جس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. دس از اے ویری ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ٹو سیلویج ہز ریپوٹیشن. دہشت گردی والی بات یا آزاد کشمیر والی بات جو ہے 2 امپورٹنٹ ایشوز کو تو انہوں نے مان لیا ہے. پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ انویسٹیگیشن کی جائے جو تم نے ہم پہ الزامات لگائے ہیں. جنگ میں جو ہے نا ہر محاذ پہ پاکستان کو فتح ہوئی ہے. دہشت گردی کی بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر انویسٹیگیشن ہو جائے. کشمیر پہ جب بات ہوگی مکمل جو کشمیر ہے اس کی بات ہوگی. سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہی آئے گا جس میں پلیبسائٹ کی ہوئی ہے. دنیا ایکسپیکٹ کرتی تھی اور ہندوستان تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. جب اس کو فجر کے وقت جو ہے 10 مئی کو جو ہم نے اپنا ریٹیلیشن اپنی سٹارٹ کی ہے تو they were stunned within a couple of hours. زمین کے اوپر بھی اور آسمانوں پہ بھی جو ہے وہ ہماری ایئر فورس اور نیچے بری فوج جو ہے وہ بالکل ان چیکڈ جو ہے اس وقت جاری تھی. پہلے حملے میں جو ہے it was so conclusive and so decisive کہ انہوں نے جو آنا جانا یا نخرے ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے کولیپس ہو گئے. ریئلائزیشن بڑی جلدی ہوئی ان کو انڈیا کو کہ یہ پاسا پلٹ گیا ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ نیکسٹ جو ہے لیول پہ ہم اس کو ایسکلیٹ کریں گے. لیکن ہمیں اللہ کے فضل سے اس کی مہربانی سے اتنی سکسیس ہوئی فرسٹ اس کے اندر کہ یہ اسی وقت انہوں نے 1 کو نہیں 2 کو نہیں کو 5 ممالک کو انہوں نے اپروچ کیا کہ ہماری کوئی بات چیت کروائیں, کوئی یہ سیز فائر کرائیں. وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے مجبور ہو گیا جو پاکستان کی فتح ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ٹرمپ کی مداخلت سے مذاکرات پر راضی ہوا. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے انکشاف کیا کہ ہم نے بھارت کے 7 جہاز مار گرائے, 25 اہداف کو انگیج کیا, بھارت کی بہت ساری ویب سائٹس اور گریڈ اسٹیشنز بلاک کر دیے, بھارت کے جہازوں کو مکمل جام کر دیا جس کی وجہ سے وہ لاوارث اڑ رہے تھے. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ یہ جنگ بھارت کے اپنے گلے پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ شدید نفسیاتی دباؤ میں ہے. انڈیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بطور ایک میڈیٹر کے قبول کرے گا. بھارت تو کشمیر کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا تھا, وہ تو بیٹھنا چاہتا ہی نہیں تھا, وہ بیٹھنے پہ مجبور ہوا ہے, وہ بات کرنے پہ مجبور ہوا ہے کیونکہ امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی کہ اگر آپ سیز فائر نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ تجارت سسپینڈ کر دیں گے. یہ فگر 6+1 ہے. 6+1 جناب 7 جناب انڈیا کے 7 جہاز گرائے جناب کہ ہم نے 24 سے 32 ٹارگٹ انگیج کیے ہیں جو کہ ورلڈ کی ایویشن ہسٹری میں ایک دفعہ پھر ریکارڈ بنے گا. آج تک ہندوستان کی بہت سی ویب سائٹ ابھی بھی بلاک ہے, گریڈ اسٹیشن سارے بلاک کر دیے. ان کے جہاز اس طرح بے لاوارث اڑ رہے تھے بیکاز ان کی کمپلیٹ جیمنگ ہو چکی تھی. ہندوستان کے اوپر دباؤ اس وقت کس قدر زیادہ ہے. جی نفسیاتی دباؤ یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ پاکستان کو ہم ملیہ میٹ کر دیں گے اور الٹا خود ان کے اپنے گلے پڑ گئی. دوسرا ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ اس طرح کی کوئی آفر کر دے گا بیچ میں. جی کیونکہ امریکہ نے تو شروع میں ان کو 3-4 دن دیے کہ آپ جو اپنی طاقت دکھانی ہے دکھا دو, ہم نیوٹرل رہتے ہیں, اور جب یہ پٹنے لگے تو ان کو بچانے کے لیے آئے.
اور ابھی خبر دیں گے آپ کو کہ وزیراعظم نے آج آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے۔ ذرائع کے مطابق اے پی سی آج دن 12 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی۔ اے پی سی میں پاک بھارت سمیت دیگر امور پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے۔ ذرائع کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس آج دن 12 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی۔ اے پی سی میں پاک بھارت سمیت دیگر امور پر مشاورت ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال کے تناظر میں گفتگو کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی گئی ہے۔ آج دن 12 بجے وزیراعظم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس کانفرنس میں پاک بھارت سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو کی جائے گی۔ ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جی، موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے، پاک بھارت کشیدگی، اس کے ساتھ جو آپریشن کی کامیابی اور دیگر اہم امور کے اوپر وزیراعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ آل پارٹی کانفرنس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی گئی ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کل 12 بجے وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور تمام معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس وقت وزیراعظم نے ایک اظہار تشکر بھی کرنا ہے تمام پارٹیز کے لیڈر سے۔ جب ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی وہ تمام معاملات جو اس وقت ڈسکس ہوئے تھے اب باقاعدہ طور پر اے پی سی کے ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اس پر مشاورت ہوگی اور وزیراعظم تمام جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں ہوں یا حکومت کے اتحادی ہوں، تمام وہ لوگ جو ہیں وہ اس اے پی سی میں شرکت کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے آنے کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال تو ہمیں دعوت ملی ہے، صبح ہم جو ہے وہ اس چیز کو کنفرم کریں گے کہ ہم نے اس اے پی سی میں جانا ہے کہ نہیں، لیکن تمام دیگر پارٹیز نے جو ہے وہ آمادگی اختیار کی ہے، وہ تمام کل وزیراعظم ہاؤس میں پہنچیں گے اور جتنی بھی قیادت ہے وہ کل اس اے پی سی میں شامل ہوگی۔ اس میں ایک تو اس وقت جو پاک بھارت کشیدگی رہی ہے وہ زیر غور آئے گی، آپریشن کی کامیابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی چیلنجز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، بجٹ امور ہے، باقی دیگر جو معاملات ہیں، جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے اس وقت خصوصی طور پر جو اس کے ساتھ جو خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو بارڈر، تمام وہ چیزیں جس پر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا ہے، ان کو ان تمام مشاورت میں شامل کرنا ہے، تمام وہ امور جو ہے کل اس آل پارٹیز کانفرنس میں جو ہے زیر غور ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ایاز اکبر۔ وزیر اعظم کی کال پر آج آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اے پی سی آج دن 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کی گئی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں پاک بھارت سمیت دیگر امور پر مشاورت ہو جائے گی۔ معاشی صورتحال، ملک کے بجٹ امور، اس کے علاوہ کے پی کے اور دیگر بارڈر ایریاز میں، خاص طور پر افغانستان پاکستان بارڈر ایریا میں کشیدہ صورتحال اور دہشت گردی سے نمٹنے کے معاملات پر اس آل پارٹیز کانفرنس میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو آل پارٹیز کانفرنس میں تمام حکومتی اور اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی اس اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے رد عمل سامنے یہ آیا ہے کہ انہیں دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ کل اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے حوالے سے فیصلہ یا پھر اعلان متوقع ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ کل دن 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے بھارت سے جنگ بندی کے بعد ملک کے اندر بھی سیاسی جنگ بندی کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل سے خط لکھ کر شاہ محمود قریشی نے سنجیدہ قومی مکالمہ شروع کرنے کی بھی درخواست کی۔ خط میں یہ بھی بتایا کہ پاک بھارت جنگ کے نازک لمحات میں پاکستان تحریک انصاف اپنی افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی۔ اور ایک بار پھر آپ کو یہ اہم خبر دیں کہ بھارتی فوج نے بھارتی میڈیا کا جھوٹ بے نقاب کر دیا ہے۔ کہا کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی ڈرون کی کوئی اطلاع نہیں ہے، صورتحال پرامن ہے اور مکمل کنٹرول میں ہے۔ برکھا دت جیسے بھارتی صحافی اور میڈیا کئی گھنٹوں سے یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے کہ پاکستانی ڈرونز بھارت میں گھوم رہے ہیں اور پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا مسلسل الزام لگایا جا رہا تھا۔ برکھا دت کا جھوٹ پکڑا گیا۔ سوشل میڈیا پر وہ کہہ رہی تھی کہ جموں میں پاکستانی ڈرونز دیکھے اور پکڑے گئے ہیں۔ برکھا دت کے خیال میں مودی کی تقریر کے جواب میں ایسا ہوا ہے، جبکہ بھارتی فوج نے واضح کر دیا ہے کہ ایسا کوئی ڈرون کہیں رپورٹ نہیں ہوا ہے۔
بھارتی میڈیا نے پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلائیں اور ان خبروں کے بعد بھارتی فوج نے ہی بھارتی میڈیا کے اس جھوٹ کا بے نقاب کر دیا۔ اس جھوٹ کو کہا کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی طرح کے کوئی ڈرون کی کوئی اطلاع نہیں ہے، صورتحال پرامن ہے اور مکمل کنٹرول میں ہے۔ لاہور میں اسپورٹس بورڈ، لاہور چیمبر اور ٹرانسپورٹرز نے یوم تشکر پر پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالیں اور دشمن کو تاریخی شکست دینے پر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ یوم تشکر پر لاہور چیمبر کے زیر اہتمام ریلی کی قیادت میاں ابوذر شاد نے کی۔ ریلی میں چیمبر کے عہدیداروں اور تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کو تاریخی شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ریلی نکالی گئی، جس میں اسپورٹس بورڈ کے ملازمین اور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ڈی جی اسپورٹس بورڈ خضر افضال چودھری کا کہنا تھا کہ آج 24 کروڑ عوام کی فتح کا دن ہے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے سرکولر روڈ سے لاہور پریس کلب تک ریلی نکالی اور مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے چیئرمین نبیل محمود طارق کا کہنا تھا کہ مسلح افواج نے قوم کا دل جیت لیا۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اپنی مثال آپ ہے۔ بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پشاور میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کی زیر قیادت گورنر ہاؤس سے پشاور پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور فوجی جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ دیکھتے ہیں عروبہ ابراہیم کی رپورٹ۔ ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان کی فتح کی خوشی میں شہری، طلبہ اور طالبات، سیاسی جماعتیں، ہندو برادری خوشی سے نہال ہیں۔ شہریوں نے قومی پرچم اٹھا کر مارچ کیا، فوجی جوانوں پر پھول نشاور کیے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کیں۔ لائن آف کنٹرول لیپا میں آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ عوام نے لیپا کمانڈنگ آفیسر کو ہار پہنائے۔ دارالحکومت مظفر آباد، کوٹلی سمیت آزاد کشمیر بھر میں اظہار تشکر کرتے ہوئے ریلیاں نکالی گئیں۔ سیالکوٹ کے سرحدی علاقوں میں وطن عزیز کی حفاظت پر مامور بہادر جوانوں اور قومی ہیروز پر پھول نچھاور کیے گئے۔ فیصل آباد، کمالیہ، وہاڑی، منڈی بہاؤدین، بورے والا، حافظ آباد میں طلبہ و طالبات نے پاکستان کی فتح پر پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا۔ سرگودا میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ پاک بھارت بارڈر گھوٹکی سے فوجی جوانوں کا دستہ میرپور ماتھیلو پہنچا تو ہندو برادری سمیت عوام نے فوجی جوانوں کا پرجوش استقبال کیا۔ حیدرآباد، سجاول، میرپور خاص، جیکب آباد، کندکوٹ میں بھی آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر ریلیاں نکالی گئیں اور پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، بارکھان میں سیاسی، سماجی اور قبائلی عوام نے ریلیاں نکالی اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ ضلع خیبر لنڈی کوتل میں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پشاور گیٹ تک مارچ کیا گیا۔ چترال میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ گلگت استور سمیت پورے گلگت بلتستان میں ریلیاں نکالی گئیں اور پاک افواج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی جانب سے اے پی سی بلائی گئی ہے، اسی بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہم نے رابطہ کیا ہے، کنٹرولر جے نیوز نسیم حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم حیدر، بتائے گا کیا امپورٹنس ہے اس صورتحال میں اس اے پی سی کی اور تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی، کن امور پر گفتگو کی جائے گی؟ دیکھیے، اے پی سی بلانے سے متعلق جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اے پی سی نہیں بلائی گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نیشنل لیڈرشپ کو آج دوپہر میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر جو ہے اسے وہ کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس کا پھر دوبارہ اعلان ہوگا۔ یہ اس تناظر میں تھی کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو یہ جنگ چھڑی تھی مودی سرکار کی جانب سے جارحیت کی وجہ سے، اس کو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی پاکستان کی فوج کے ساتھ بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا، حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، اور ایک طرح سے نیشنل یونٹی جو تھی اس کا وہ اظہار بن گیا تھا
تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ ایک گیٹ ٹوگیدر تھا، لیکن یہ نیشنل لیڈرشپ کی جو گیٹ ٹوگیدر تھی یہ کچھ دن کے لیے ملتوی کر دی گئی، یہ اے پی سی نہیں تھی۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا نسیم حیدر۔ یہ واضح کرتے چلیں، کچھ دیر پہلے یہ خبر چلائی گئی تھی اے پی سی کے حوالے سے، لیکن ہمارے کنٹرولر نیوز نسیم حیدر کی جانب سے یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ وزیراعظم کی جانب سے اے پی سی نہیں بلائی گئی، بلکہ وزیراعظم نے نیشنل لیڈرشپ کو آج دوپہر مدعو کیا تھا۔ وزیراعظم کی جانب سے نیشنل لیڈرشپ کو جو دعوت دی گئی تھی اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بھارتی جارحیت ناکام بنانے پر کراچی میں الیکٹرانکس مارکیٹ کے تاجروں نے اظہار تشکر اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالیں۔ ریلی کے شرکاء نے قومی پرچم کے ساتھ پاک فوج کو سلام پیش کرنے کے لیے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ ریلی میں مک گیا تیرا شو مودی، گو مودی، گو مودی کے نعرے بھی لگائے گئے۔ کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ پاک بھارت جنگ میں مسلح افواج پاکستان نے قوم کے ہر فرد کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ پاک فوج نے جرأت اور جمع مردی سے فیصلہ کن تاریخی برتری حاصل کی۔ آج پوری قوم جشن منا رہی ہے۔ افواج کو جب بھی ضرورت پڑی تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ کراچی میں منعقدہ بنیان مرصوص کانفرنس افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی نے کہا کہ پاکستانی قوم ناقابل شکست ہے، 5 گنا بڑی فوج پر فتح پانا قابل فخر کارنامہ ہے۔ کانفرنس میں مذہبی سیاسی رہنماؤں اور جید علماء کرام سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی اور پاکستان کے پرچم تھام کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ بھی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ دفاع پاکستان کونسل کے تحت کراچی کے باغ جناح میں بنیان مرصوص کانفرنس میں ہزاروں شہری شریک ہوئے۔ ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے شرکاء نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا، ساری فضا گونج اٹھی۔ مذہبی و سیاسی رہنماؤں نے بھارت کی جہریت کے خلاف قوم کے اتحاد اور افواج پاکستان کی بہادری کو سراہا۔ مفتی اعظم تقی عثمانی نے کہا کہ پاکستان نے آپریشن کو بنیان مرصوص قرار دیا اور اپنا لوہا منوایا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ہماری افواج نے صبح سویرے کو انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے ہماری افواج کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہیں صبح کے اجالے میں حملہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر والمغیرات صبحا پڑھ کر حملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج دنیا ان کی قوت کا، ان کی مہارت کا، ان کے شجاعت کا لوہا مان رہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ممالک ایک ہو رہے ہیں، لیکن مودی نے اس خطے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تمہیں تکبر کی سزا ملی، نخوت کی سزا ملی، گھمنڈ کی سزا ملی، فرعونیت کی سزا ملی، اور پاکستانیوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس فتح پر سربسجود ہو جائیں، سراپا تشکر و امتنان بن جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا پیکر بن جائیں۔ کیوں کہ ساری صلاحیتیں اور سارے اسباب تب کام میں آتے ہیں جب مسبب الاسباب کی تائید اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ صدر مرکزی مسلم لیگ سندھ فیصل کریم بولے مودی نے پوری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود، مفتی انس مدنی، مفتی رفیع الرحمان، مدیر جامعۃ الدراسات الاسلامیہ مفتی یوسف کشمیری، جنرل سیکریٹری اہل سنت والجماعت پاکستان مولانا اورنگزیب فاروقی، مدیر جامعہ بنوریہ العالمیہ مفتی نعمان نعیم اور معروف دینی اسکالرز اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ پاکستان کی فتح اللہ کی مدد سے ممکن ہوئی ہے۔ افواج پاکستان ہماری عزت ہیں۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ فنڈز کی ادائیگی آج متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ پر بات چیت 14 سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت سے کشیدگی کی وجہ سے کسی بڑے مالیاتی اثر کی توقع نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان موجودہ مالیاتی گنجائش کے اندر رہتے ہوئے ان ممکنہ اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس صورتحال کے پیش نظر کسی نئے معاشی جائزے
کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کو یک طرفہ طور پر معطل سنتاس معاہدہ واپس بحال کرنا ہوگا. وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں جلد پیش رفت متوقع ہے. واضح رہے کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل جلد حل ہونے کی توقع ہے. ہمارا ہدف امریکہ سے کپاس، سویابین اور ہائیڈرو کاربنز کی درآمدات میں اضافہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے CMH لاہور میں زخمی فوجی افسران اور جوانوں کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز بھارتی جارحیت کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کی عیادت کے لیے CMH پہنچیں. انہوں نے سرجیکل وارڈ میں زیر علاج افسران اور جوانوں کا حال پوچھا اور ان کی ہمت اور حوصلے کو سراہا. انہوں نے غازیوں کی جرأت اور بہادری کی شاندار خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعلیٰ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو رہیں. CMH آمد پر کور کمانڈر لاہور نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے نواب شاہ میں سیلاب متاثرہ افراد کے لیے تعمیر ہونے والے نئے گھروں کا دورہ کیا اور خواتین سے گفتگو کی. خواتین میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی. آصفہ بھٹو زرداری نے گاؤں مرزا فاروق بیگ میں خواتین میں مالکانہ حقوق کی اسناد تقسیم کی. آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وہ مالکانہ حقوق کی اسناد دینے آئی ہیں. سیلاب متاثرہ خواتین کو مالکانہ حقوق کے ساتھ اپنی چھت میسر ہے. اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا وعدہ پورا کیا ہے.